الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رضی اللہ تعالی عنہ محمد ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج جمعہ ہے اور جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام دنوں میں کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو انڈائریکٹ پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن جمعہ کے دن جو درود شریف پڑھتا ہے ڈائریکٹ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ حرم کے اندر مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر سلام عرض کریں، اللہ پہنچاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور پاکستان کراچی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھیں ڈائریکٹ اللہ پہنچاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے فرمایا آواز لگاؤ، یا اللہ کیسے پہنچے گی؟ فرمایا آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ ایک کام ہے بندے کا، ایک کام اللہ کا۔ بندے کا کام عمل کرنا ہے اور اللہ کا کام اس کو قبولیت عطا فرمانا ہے، اس کو پہنچا دینا ہے جہاں پہنچانا ہے۔ بہت سارے اعمال اوپر جاتے ہی نہیں ہیں، منہ پر مار دیے جاتے ہیں، بہت سارے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں، بہت سارے اعمال ابتدا میں قبول نہیں ہوتے۔ یہ اللہ ہی ہے جو قبولیت بھی عطا فرماتا ہے، جہاں پہنچانے ہوں وہاں پہنچاتا بھی ہے۔ تو جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑی عبادت ہے جمعہ کے دنوں میں سے۔ لیکن ہمارے مسلمان اتنا ہی غافل ہے۔ سعودی عرب میں آج بھی، بلکہ عرب کا معمول ہے، اگر کہیں جھگڑا ہو رہا ہو نا آپس میں، تھوڑی سی تو میں یا تھوڑی مماری یا تھوڑا سا بھی کلیش خطرہ ہو تو عربی کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، صلو صلو صلو، تو درود شریف پڑھو۔ کیا مطلب؟ درود شریف پڑھو گے تو تمہارے اس کی برکت سے تمہارا یہ جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ آ جائے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یا وضو کر لو یا پانی ڈال لو، تو یہ علاج ہے غصے کا۔ تو اس لیے عرب آج بھی جھگڑے کا علاج، اختلاف کا علاج کیا کرتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ان کی ہر گاڑی پر لکھا ہوگا کہ ذکر کو نہ مت بھولیے اور درود شریف کو مت بھولیے۔ جتنا ذکر عرب کرتا ہے عجم نہیں کرتا، جتنا ذکر قرآن کی تلاوت کا عرب کرتا ہے اتنا عجم نہیں کرتا۔ عرب اصولوں کو نہیں چھوڑتا، وہ جتنا گر جائے، جتنا گمراہ ہو جائے، جتنا پٹڑی سے ہٹ جائے، جتنا ٹرین سے اتر جائے، جتنا شاہراہ سے ادھر ادھر ہو جائے، زگ زیگ راستے پر چلا جائے، اصولوں کو نہیں چھوڑتا۔ جو اصل اصول ہیں شریعت کے وہ نہیں چھوڑتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہم اصولوں سے ہٹ کر بدعات میں، خرافات میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحیح فرمانبرداری کے بجائے الٹے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ کوتاہی ہماری ہے، اصلاح کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے۔ تو جمعہ کا دن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے درود شریف کا دن ہے، لیکن ہم اتنے ہی غافل ہیں جتنا اس کی اہمیت ہے۔ دیکھیں حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ کا درود شریف پڑھنا ہماری طرح نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس طرح ہم پڑھتے ہیں اللہ کا ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا مطلب بھی الگ ہے، یہاں یصلون علی النبی مطلب بھی الگ ہے، اس کا معنی بھی الگ ہے، اس کا ترجمہ ہی الگ ہے۔ لیکن اگر اس کو ظاہری ترجمہ جس طرح ہم کرتے ہیں عجمی کیا جائے تو اللہ درود شریف پڑھتے ہیں اپنے حبیب پر، فرشتے درود پڑھتے ہیں اپنے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے۔ ابتدا میں، انتہا میں دعا کا طریقہ کیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا۔ آج ہم دعا کریں گے نا، آپ دعا کے سب سے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کس میں؟ صرف ڈھانچے میں،
99% لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا ڈھانچہ نہیں کرتے، اور اللہ کو کوئی عمل نہیں چاہیے مگر وہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یعنی آپ کا ہر عمل، ہمارا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت رکھتا ہے، مماثلت رکھتا ہے اور مشابہت رکھتا ہے، اور ان جیسا ہے جیسے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو یہ ظاہری ڈھانچہ ہے، اندرونی کیفیت نہیں. اندرونی کیفیت جو نبی کی ہوتی ہے وہ امتی بنا ہی نہیں سکتا، وہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ پیمانہ ہی ٹوٹ گیا، وہ شاہراہ ہی ختم کر دی اللہ نے. جو کیفیت اندرونی اللہ کے حبیب کی ہوتی ہے اللہ کے لیے وہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن اس کے باوجود میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں نماز ایسے پڑھو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ڈھانچہ یا اندرونی کیفیت؟ اندرونی کیفیت ممکن نہیں، باقی کیا بچا؟ ڈھانچہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھانچہ نہیں بنائیں گے نماز قبول نہیں ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کوئی بھی عمل نہیں کرے جتنا ہی اچھا ہو، اللہ کے ہاں مردود ہے، نامقبول ہے، کچرا ہے، کباڑ ہے. تو آپ دیکھیے گا دعا کرتے ہوئے میں نے شاید سینکڑوں مرتبہ بتایا کہ تھوڑا سا احساس ہو جائے، کچھ بندے تبدیل ہوتے ہیں، کچھ 100 میں سے 2-3. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جو دعا کا ڈھانچہ بنایا ہے، آپ کا انداز مبارک یہ تھا. یہاں گیپ ہوتا تھا آپ کا، اور ہاتھوں میں بھی گیپ ہوتا تھا. سینہ مبارک آپ کے اس کے مقابلے میں ہاتھ ہوتے قبلہ جانب. آپ 100% میں سے 99% ایبسلیوٹلی رانگ دیکھیں گے. 100 میں سے 99 وہ جس کا ڈھانچہ ہی نبی کے مطابق نہ ہو دعا کا، وہ دعا اوپر کے خاک جائے گی، نیچے پٹک کے مار دی جائے گی منہ پر. تو میرے نبی نے فرمایا دعا قبول نہیں ہوتی جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے. بلکہ ایک صحابی کو یا رسول اللہ میں آپ پر دعا کا چوتھا حصہ کر دوں، دعا میں درود شریف کا کافی ہے. آپ نے فرمایا بڑھا دو. یا رسول اللہ دعا کا آدھا حصہ درود شریف کے لیے مختص کر دوں، کافی. آپ نے ارشاد فرمایا بڑھا دو. یا رسول اللہ دعا کا 3/3 میں مختص کر لوں صرف درود شریف کا، کافی. آپ نے فرمایا بڑھا دو. یا رسول اللہ پوری دعا میں درود ہی درود ہو یہ کافی ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں اب کافی ہے. تو کیا مطلب پوری دعا میں درود؟ کیا آپ کہتے ہیں نا اللہ شادی کرا دے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، شادی کرا دے. آپ کہتے ہیں دکان چلوا دے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اللہ دکان چلا دے. آپ کہتے ہیں بیٹے کو ہدایت عطا فرما دے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اللہ میرے بیٹے کو ہدایت عطا فرما دے. آپ کہتے ہیں بیٹی کو فرما بردار بنا دے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اللہ میری بیٹی کو فرما بردار بنا دے. آپ کہتے ہیں بیوی کو اللہ تندرستی عطا فرما دے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اللہ میری بیٹی کو تندرستی عطا فرما دے. آپ کہتے ہیں پڑوس والوں کو اللہ نیک بنا دے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اللہ پڑوسی کو اچھا نیک بنا دے. آپ کہتے ہیں میرے بھائیوں کو، میرے بہن بھائیوں کو ویل سیٹ کر دے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اللہ میرے بہن بھائیوں کو ویل سیٹ کر دے. یہ ہے پوری دعا درود شریف کے ساتھ. ایسی دعا اللہ رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. اور اصل کیا فرمایا؟ فرمایا جس دعا میں درود ہی نہ ہو وہ مردود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت سارے ساتھی رو رو کر دعا کرتے ہیں. اللہ کو رونا نہیں چاہیے، اللہ کو آنکھ کے آنسو نہیں چاہیے، آپ کی فریادیں نہیں چاہیے، آپ کا چیخنا نہیں چاہیے، آپ کا چلانا نہیں چاہیے. کباڑ ہے چلانا چیخنا اگر نبی کے مطابق نہ ہوا تو آئیے طے کر لیجئے کہ ہر عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں میں درود پڑھتا ہوں، تو ہمارے لیے درود شریف کی کتنا اہمیت ہوگی. اللہ تو مستغنی ہے، اللہ تو منزہ ہے، اللہ کو کسی عبادت کی ضرورت کوئی نہیں، اس کے باوجود یہ عبادت درود شریف علی اللہ کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا یہ درود کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کے لیے، جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں اللہ ایسے نہیں ہے، وہ مطلب الگ ہے. لیکن ظاہری ترجمہ کیا جائے تو اللہ درود پڑھتے ہیں اپنے حبیب پر. تو جب اللہ پڑھتے ہیں، اللہ عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی. اس نقطے کو حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. مطلب کیا تھا؟ توجہ دلانا تھا. ہمارے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ کے خادم خاص اتنا محبت کرتے تھے. حضرت نے خود ایک دفعہ فرمایا، ہم لوگ کشمیر میں تھے، فرمایا حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ سہارنپور تھے، مدینہ منورہ بعد میں شفٹ ہوئے، آخری عمر میں شفٹ ہو گئے تھے مکمل.
آپ کی وفات بھی مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ جنت البقیع میں دفن ہوئے حضرت شیخ الحدیث ذکر رحمہ اللہ، اور میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب جو خادم خاص تھے وہ بھی وہیں دفن ہوئے اور اپنے شیخ کے ساتھ ہی، اللہ کا کرنا، ورنہ بقیع میں اتنا آسانی سے قبر نہیں ملتی۔ اور میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ انتقال ہوا ان کا افریقہ میں ہوا انتقال، اور وہاں سے عرب کا یہ قانون ہے کہ جو بندہ باہر انتقال ہو جائے وہ واپس نہ لائے جائے، ان کو واپس لایا گیا، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ اعزاز ہے، پاکستان کے لیے بھی اعزاز ہے۔ اللہ ہم سب کو، نبی کریم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے موت دے، شہادت کی موت دے، اور اپنے حبیب کے شہر میں موت دے۔ یا اللہ مجھے موت دے، شہادت کی دے، اور اپنے حبیب کے شہر میں دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز صبح کی تھی، مدینہ منورہ تھا، مسجد نبوی تھی، پچھلی صف میں سے ایک بندہ آیا، خنجر مارا، اسی سے شہید ہوئے ہیں۔ دعا کیا کی؟ اپنے نبی کے شہر میں شہادت کی موت، اور ہوئی کہاں ہوئی ہے؟ میرے نبی کے مصلی پر شہادت ہوئی۔ خنجر لگا ہوئی، خنجر سے زخمی ہوئے، ٹائم لگا، دن لگے، لیکن شہادت ہوئی خنجر ذریعے کر بننے والی۔ تو یہ اتنا اچھی موت ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا جو بقیع میں دفن ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا قیامت تک، اس کی بخشش کا پروانہ یہی کافی ہے۔ حدیث ضعیف ہے لیکن میرے نبی کا فرمان ہے، جو جنت البقیع میں دفن ہو گیا، کیوں؟ پڑوس ہے میرے نبی کا۔ میرے نبی کے روضہ اطہر سے سلام کر کے باہر نکلے، سامنے جو بقیع ہے، جنت البقیع ہے، اور بقیع میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی الٹے ہاتھ میں سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، الٹے ہاتھ پہ، اور سیدھے ہاتھ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ میرے نبی کا پورا خاندان جو کربلا کے علاوہ وہ سارا سیدھے ہاتھ پر دفن ہے۔ وہاں عرب نے بنی بقیع میں اس کو چار دیواری میں بند کر دیا، چار دیواری لوہے کی چار دیواری، یعنی جس کو یہ کہتے ہیں گرل کہتے ہیں، گرل میں بند کر دیا۔ کیوں گرل میں بند کیا؟ مٹی اٹھاتے تھے لوگ قبر سے، میں نے خود دیکھا قبر سے مٹی اٹھاتے ہوئے، اس کو محفوظ کرنے نے کیا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی قبر کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو۔ اچھا داخل ہوتے ہیں نا بقیع میں، الٹے ہاتھ پر ابتدا میں کچھ قبریں ہیں، پھر ان کے بعد چھوٹی چھوٹی باؤنڈری دی ہوئی ہے، اس کے درمیان میں سیدہ صدیقہ کی قبر ہے، لیکن ہر ایک کو پتہ نہیں۔ صحابہ کی قبریں 10,000 کے قریب ہیں، پہچان بتا دوں، اللہ آپ سب کو لے جائے۔ صحابہ کی قبروں پر جنت البقیع میں چھوٹا چھوٹا کالا پتھر رکھا ہوا ہے۔ میرے نبی کے والدہ کون؟ سیدہ حلیمہ، وہی دفن ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے لوگ ساتھ دفن ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، صحابیات، ان کی نشانی یہ ہے بقیع میں کہ کالا پتھر ہے اور باقی سفید پتھر ہے۔ اجمی عربی اگر کوئی دفن ہے، عام ہے، صحابی نہیں، صحابیات میں سے نہیں ہے، تو سفید پتھر ہے، اور صحابہ کرام کی کالی پتھر ہے۔ اور بالکل سینٹر میں بقیع کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، سینٹر میں بالکل۔ اب پہرا دے دی ہے، وہاں بھی ایسا کرتے تھے لوگ، اب وہاں فوج کے 2-3 بندے بھی کھڑے کر دیے اور اس کو باؤنڈری بھی اونچی کر دی، اور وہاں قریب جانے بھی نہیں دیتے، دور سے آپ وہاں کھڑے ہو کر سلام عرض کر سکتے، دور سے کھڑے ہو کر۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ دعا لٹکی رہے گی جب تک آپ درود نہ پڑھیں گے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ میں نے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب، یہیں سے بات کہیں دور نکل گئی، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، میری اولاد کوئی نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا 500 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو، باوضو قبلہ رخ ہو کر، ایک ٹائم مقرر کر لو۔ ایک شخص اور آیا، حضرت میری فصل نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا 500 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو، قبلہ رخ ہو کر باوضو، کوئی ایک ٹائم مخصوص کر دو۔ اسی طرح فرما برداری نافرمانی گھر کے اعتبار سے آیا، آپ نے فرمایا 500 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 500 مرتبہ قبلہ رخ ہو کر، کوئی ٹائم متعین کر لے، باوضو ہو کر کچھ دن پڑھیں گے، جو ضرورت ہے اللہ وہ پوری کر دے گا۔ یہ درود شریف اللہ کے ہاں اتنا قبول ہے، ساری عبادت ادھر ادھر ہو سکتی ہے، درود شریف کو اللہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ یہ قبولیت والی سند مستقل طور پر مہر لگی ہوئی ہے کہ اللہ اس کو قبول کریں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ ابتدا کر دیں، بہت سارے گھر ان کو میں جانتا ہوں، ان کی ابتدا میں بچے بوڑھے سارے درود شریف سے ابتدا کرتے ہیں اور رات کو انتہا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، کہہ لے کہ روزانہ ان کا معمول تھا سوتے ہوئے درود شریف پڑھتے تھے، ایک دفعہ بھول گئے، نیند آ گئی، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اے فلاں
آج کیا ہو گیا تھا تجھے؟ تو نے درود شریف نہیں پڑھا، وہ ہونٹ لو وہ منہ لو میں چوم لوں جس پر مجھ پر درود پڑتا تھا۔ اس کو حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے اور سید اصغر حسین شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ درود شریف اتنا اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم سارے غافل بھولے بھالے ہیں۔ تو طے کر لیجئے جتنا آپ کی مصیبت بڑی ہو اتنا درود شریف کو بڑھا دیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر خصوصاً درود بار بار مستقل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔